جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام ہدایت اپیل میں. اور جی ابھی 1 گھنٹہ ہے افطار میں، اور ویسے یہ بھی ہمیں پتہ ہے جو ہمارے مومنین مقامی ماں بارگاہوں میں بھی مصروف ہو سکتے ہیں. آج جشن بھی ہے تو ہو سکتا ہے فیملیز کے ساتھ گیا ہوں، لیکن جو بھی اس وقت یورپ میں یا UK میں خاص طور پہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہماری بہنیں، وہ افراد جو ابھی گھروں میں پیغام سن رہے ہیں، تو آپ ضرور آئیے تاکہ کچھ نہ کچھ ہم جو ایک ہدف ہے آج کا 22,000 پاؤنڈ اس تک آگے بڑھ سکے. تو جو بھی لوگ پہلے شامل ہوئے، بچے، ہماری خواتین، ہمارے بزرگ، ان کا بہت شکریہ. تو اس حصے میں بھی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. اور مسٹر اور مسز شاہ کے لیے دعا کے لیے گزارش. شان کے لیے انہوں نے اماؤنٹ نہیں بتایا شاید، تو 200 یورو انہوں نے دیے ہیں مسٹر اور مسز شان. جی اللہ پاک انشاءاللہ انہیں صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، خیر و عافیت رکھے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون، کہاں سے؟ جی میں نام نہیں بتانا چاہوں گی. کوئی بات نہیں. تو میں انشاءاللہ منڈے کو جو آپ کا اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے، منڈے کو میں 20 پاؤنڈ اس میں جو ہے وہ کروا دوں گی، جمع کروا دوں گی. ٹھیک ہے. اسی اکاؤنٹ میں کروانا ہے نا جو اکاؤنٹ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے؟ جی بالکل، جی بالکل. UK میں جو آپ کے سامنے اکاؤنٹ ہے لیفٹ سائڈ پہ. جی منڈے کو میں انشاءاللہ میں 20 پاؤنڈ جو ہے انشاءاللہ جو ہے اس میں جمع کروا دوں گی. ضرور بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ناظرین، جو بھی ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں، جو بھی لوگ شامل ہو گئے، الہی آمین، الہی آمین. تو جو بھی شامل ہو چکے ہیں دیگر لوگوں کو بھی بتائیے تاکہ یہ جو ہمارا ہدف ہے اس تک ہم پہنچیں. اور بعض اوقات ایک کالر ہے اگر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ فاروق بھائی اگین میں مرزا شاہین عرض کر رہا ہوں. 200 پاؤنڈ کا میں نے ابھی پلیج کیا تھا. جی جی. تو میں نے ابھی پے پال کے تھرو آپ کو پے کر دی ہے. انشاءاللہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آگے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اوکے جناب، السلام علیکم. بڑی مہربانی. یہ ہے فاستبقوا الی الخیرات. جی جی. واہ جی واہ. یعنی اچھائی کی طرف جلدی کرنی چاہیے، کوشش. ماشاءاللہ. یہ ہے کہ فوری طور پہ ماشاءاللہ. بالکل. اللہ رب العزت توفیقات میں. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. تو جی اگر کوئی کالر نہیں ہے، ہم ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کی راہ میں دینے کا جو اجر ہے اس حوالے سے بھی بات چیت سن رہے ہیں علماء کرام کی. تو اس میں توفیق کی بات ہوئی ہے، اور اتنا بڑا جو اجر ملتا ہے ماہ رمضان میں، کئی گنا ثواب ملتا ہے، اس کی بات ہوئی ہے. تو پھر آپ جو بھی ہم اس وقت استفادہ کر رہے ہیں، ہدایت ٹی وی جیسے مرزا صاحب ہی ہم اس سے پہلے آئے تھے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فیوریٹ چینل ہے. تو اس کو یہ اس مشکلات سے نکالنا بھی ہمارا کام ہے. اور جب بھی آئی ہیں وہ ہم نے ہی، یعنی ہمارے ناظرین نے نکالا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن دیر نہیں ہونی چاہیے. آپ آتے ضرور ہیں، لیکن بہت ہی ہنگامی ایسی سچویشن میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا. لیکن یہی اچھی بات ہے کہ آپ 14 پاؤنڈ 14 یورو اگر اس کیمپین میں لگاتار، اتنی کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، 50 پینس سے بھی کم ہے، تو اس میں آ جائیں تو پھر بار بار اپیلیں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اس حوالے سے علامہ صاحب کے بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم نے آگے عید بھی کرنی ہے، یہ کام بھی ہمارے رہتے ہیں، اس میں سے کیسے بچائیں. ایک کالر ہیں، پھر اس کا کوئی ہم آپ سے کلیہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، اور قبلہ محترمین کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ افسوس ضرور لگتا ہے، دل میں یہ دکھ ہوتا ہے جی کہ جب آپ اپیل کے لیے بیٹھتے ہیں اور کالیں اتنی کم آتی ہیں. تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے جی کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جی جو میری آواز سن رہی ہے، اگر وہ لوگ اپنے دل میں 10 پاؤنڈ کا بھی وعدہ کر لیں گے ہم منڈے کو اس اکاؤنٹ میں ڈال لیں گے، جی تو کم از کم لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ تو سن رہے ہوں گے. صحیح بات. تو اگر یہ شیئر کر لیں ہم آپس میں، تو اس سے یہ ہماری عزت نفس اور ہمارے دین کا سوال ہے. کیونکہ سرکار کا وہ فکرہ ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں علماء سے، ذاکرین سے، کہ حل من ناصر ینصرنا. تو آواز آج بھی موجود ہے فضاؤں میں، اگر کوئی سن سکتا ہے تو اللہ نے کسی کو توفیق دی ہو. تو اس میں جو میرا منتھلی ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ اور اضافہ کروں گا ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی
یہ بات ہے کہ میری مومنین سے درخواست ہے کہ 10-10 پاؤنڈ کا بھی وعدہ کر لیں تو یہ مشکلات ہماری نہیں رہیں گی. تو یہ ایک ایسا دیا ہے ہمارے پاس, ایسا چراغ ہے جو روشن ہے ہمارے لیے. اگر یہ بجھ گیا تو ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا. تو خدا کے لیے اس ماہ مبارک کے واسطے سے محمد اور آل محمد کو ہم ماننے والے ہیں اور وحدہ لا شریک اللہ کو ماننے والے ہیں. اس اللہ کے لیے اور ان ہستیوں کے واسطے سے ہمیں اس میں جتنا بھی ہو سکے حصہ ڈالنا چاہیے اور صدقے دل سے ڈالنا چاہیے. شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب. اللہ پاک آپ کو صحت دے. اللہ پاک انشاءاللہ بیمار کربلا کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر سارے سر جوڑ لیں. اور ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی بسم اللہ. میں نے کہنا تھا کہ میں آپ کو 50 پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. 50 پاؤنڈ. جی بہن. ہاں جی, اور پلیز میری بچی کے لیے ذرا دعا کر دیجیے, اس کو اسکن کی پرابلم ہے تو اللہ پاک اس کو شفا دے دے. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ منڈے کو میں آپ کے اکاؤنٹ میں رکھا دوں بھائی. ضرور بہن, بہت شکریہ. اوکے جی, بہت شکریہ بھائی. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. دعا پاک آپ کی بچی کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت دے, سلامتی دے. اللہ پاک آپ کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. حق محمد والے. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہن. اور شاہ صاحب اس سے پہلے ہمارے جو بہت ہی محترم کالر بھی ہیں, ویور بھی ہیں, کیمپین میں شامل ہیں اور مزید وہ کہہ رہے ہیں وہ آگے بڑھائیں گے. تو کیا ہی بہترین جذبہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ شوہروں کو بھی بہت بہت سلام ہو. جی بسم اللہ خان صاحب. بہت شکریہ خادم حسین صاحب. ہم لوگوں نے اپنا حصہ جمع کروایا, انشاءاللہ ڈاکٹر عدیل کو سارا اکٹھا مل جائے گا. خدا حافظ. وعلیکم. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, صحت دے انشاءاللہ, سلامتی عطا فرمائے. جزاک اللہ. جی کیا بات ہے خادم صاحب کی. ہر اپیل میں آپ بھی آتے ہیں اور اپنا حصہ ضرور دیتے ہیں. بہت شکریہ. اور جی میں ناظرین ان کے لیے جو ہم جیسے کمزور دل حضرات ہیں, علامہ صاحب کے اللہ کی راہ میں سارے یہ ایک تو تھوڑا ہمیں بتائیں کہ فوقیت اور پرائیورٹی ہماری جو اماؤنٹ کی یہ تنخواہ ملتی ہے, کپڑے ہو گئے, یہ ضروریات, یہ بل, اور بل آخر میں کوئی بچتا ہے تو پھر ہم صدقہ خیرات کی طرف جاتے ہیں. یہ صدقہ خیرات کا جو اماؤنٹ ہے اس کا کہاں نمبر ہونا چاہیے, فوقیت کس کام کو دینی چاہیے؟ دیکھیں اللہ کے راستے میں دینے سے رزق میں کمی نہیں آتی ہے. یہ انسان کی توہم ہے, یعنی انسان کا خام خیالی ہو سکتی ہے. ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ لائیو آ چکے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کی کال ڈراپ ہوگی, آپ دوبارہ آئیے اور چلیں جتنی دیر میں آپ دوبارہ شامل ہوں بہت اچھی بات. جی تو میں جی علامہ صاحب آپ بات جاری رکھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آپ لے لیں, کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک فرمان بھی سناؤں گا اپنے مولا. ٹھیک ہے, کچھ دعا کے لیے نام آئے, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ محسن صاحب ہمارے ساتھ. بول رہا ہوں فاروق بھائی, علماء کرام کو بھی بہت بہت سلام. علیکم السلام. مہمان کو بھی بہت بہت سلام. فاروق بھائی میں پچھلی اپریل میں نے اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال دیا تھا, وہ میں نے جمع کرا دیا تھا. تو آج کی شب کی مناسبت سے مبارک شب ہے. ماشاءاللہ 50 شیرو آج میری طرف سے اور دونوں سے مبارک شب. ماشاءاللہ پاک انشاءاللہ آپ کو خوش رکھے اور دعا میں یاد رکھے گا. ضرور ضرور. جی بہت شکریہ محترم محسن نقوی صاحب. پچھلی اپیل میں بھی 100 یورو آپ کے آئے, 50 یورو آپ نے مزید دیے ہیں. اس سے پہلے ہمیں دعا کے لیے کہا ناہید شاہ صاحبہ, سید نقوی صاحب اور رفت صاحبہ کے لیے دعا کے لیے, اور جناب بنارس صاحب کے لیے بھی. تو ان چاروں حضرات خواتین حضرات کے لیے دعا. اللہ پاک انہیں خوش رکھے, صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے. ان کے مرحومین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ بحق امام زمان. آمین. جی اگلے کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ میرا نام سلطانہ ہے, میں نیوپورٹ سے بات کر رہی ہوں. جی شکریہ. اور میں نے اپنے کزن کے نام غضنفر علی فرام نیوپورٹ, اس کی طرف سے 300 پاؤنڈ صدقہ جاریہ ان کے لیے
ان کے نام کے لیے دینا تھا اور آپ ان کی فیملی کے لیے سب کے لیے دعا مانگے اور بس یہی بات کہنی تھی آپ سے. بہت شکریہ. انشاءاللہ خوش رکھے, صحت دے اور سلامتی دے. اور غضنفر علی بتایا نام. جی بالکل. اللہ پاک انشاءاللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فدا بخاری بول رہا ہوں سودویل سے. جی بسم اللہ. فدا بخاری صاحب. آپ کو بھائی عزیز نظر اور مولانا کو میری طرف سے بہت بہت سلام عرض کرنا. سب سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ وہ ممبر کتنے ہوئے ہیں 14 پاؤنڈ والے؟ تو میں باہر رہا ہوں تقریباً 7.5 مہینے. اچھا. تو معلوم نہیں کہ آپ کے یہ ممبر کتنے ہوئے ہیں؟ ہمارے ممبر جو پہلے تھے 3470, اس میں سے 700 پھر کم ہوئے جو اکاؤنٹ تبدیل نہیں کیا. ابھی تقریباً 2 سے 2,500 تک ہمارے ممبر ہیں. باقی میں اپنی طرف سے گھر والوں کی طرف سے 100 پاؤنڈ جو ہے ماشاءاللہ کرتا ہوں. ویسے ممبر تو ہم اچھے سے ہیں, میری ساری فیملی ہے ماشاءاللہ. جی بالکل. تو انشاءاللہ یہ منڈے کو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں گا. بہت شکریہ. میں پاکستان میں تقریباً 7.5 مہینے رہا ہوں. وہاں پر ہی اپنے بھائی کے وہ جنازہ وغیرہ وہاں ہی پڑا تھا. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے بھائی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائے. بڑا افسوس ہوا ان کا صحابہ شاہ صاحب کا جنازے میں ہم وہاں شریک ہوئے تھے. جی تو وہاں پر تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ابھی 5,000 پورے نہیں ہو سکے. ہاں بالکل یہ ایسے ہی ہے. 313 بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمارے یہاں. تو 5,000 یہ بھی پورے نہیں ہو رہے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں مولانا چینل کو 5,000 ہو جاتے تو یہ روز کی یہ جو ہے نا یہ سلسلہ وہی چلائیں گے. ہمت آپ لوگ کرتے ہیں, بہت ہمت کرتے ہیں, بہت ہمت کرتے ہیں. خدا تعالیٰ آپ کو وہ اس قسم کی قوت بخشی ہے جو ورنہ کہیں اور ہوتے تو کہیں بھاگ ہی چلے گئے ہوتے. بہرحال مولا پنجر پاک آپ کو اس مشن میں کامیاب اور کامران کرے. یہ مولا کا مشن ہے انشاءاللہ العزیز. ہمارے گھر والوں کی ہمارے گھروں میں یہی ہمارا بارگاہ بنی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جزاک اللہ بخاری صاحب, بہت شکریہ. خدا حافظ. 100 پاؤنڈ آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں اور آپ کی دعاؤں کا شکریہ. جی اور جی ناظرین, افطاری کا ٹائم بھی آ رہا ہے. جلدی آپ فون اٹھائیے. اس کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے, اس میں بھی تیزی آنی چاہیے. اور اس سے پہلے ہماری سسٹر تھی نیو پورٹ سے 300 پاؤنڈ, اور محسن نقوی صاحب, ایسے لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ بار بار آتے ہیں. اور جو لوگ ابھی تک اس کیمپین میں نہیں آئے تو خدا را آپ کے لیے بہترین موقع ہے, آپ آئیے اور اس کار خیر میں آگے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے. جی علامہ صاحب بسم اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ رزق کی کنجی بن جاتی ہے. بالکل جس طرح معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خمس روک کر ہماری دعاؤں کو نہ روکو. یعنی یہاں تک ہے کہ خمس روک کر تم ہماری دعاؤں کو مت روکو, چونکہ خمس تمہارے رزق کی کنجی ہے. اسی طرح اگر آپ جائیں امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹے ہیں پر فرمائے کہ اچھا کتنے پیسے ہیں؟ کہا کہ پیسے تو جو ہے نا وہ 400 درہم. فرمائے یہ دے دو رائے خدا, دے دو رائے خدا. کہا پھر میرے پاس, کہا دیکھیں آپ کے پاس 4,000 درہم جو ہے نا وہ ملا. تو فرمایا کہ یہ وہی ہے کہ جو آپ نے رائے خدا میں 400 درہم دیا, اللہ نے آپ کو 4,000 دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ رائے خدا میں دینے سے انسان کا مال کم ہو جاتا ہے. رائے خدا میں دینے سے کئی قسم کی آفتیں ہیں, مصیبتیں ہیں, ٹریجڈیز ہیں, یہ جو مختلف قسم کی سڈن جو انسان واقعات پیش آ جاتے ہیں, یہ ساری ہاتھوں کی دی ہوئی انسان کو چیزیں کام آتی ہیں. انسان کی یہ خام خیالی ہے اور نافہمی جس کو کہا جائے وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہاں جی او جی مال دینے نہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاسی. ایسا نہیں ہے, یہ آپ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ نہیں دیتا تو وہی ہے نا, اپنے پاس سے تو ہم تو آئے تھے, انسان بدن پہ تو کوئی چیز نہیں تھی. بالکل صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے؟ سرفراز شاہ کر رہے ہیں. سرفراز شاہ. جی میں السلام علیکم کرنا اور کہا تو جلدانی صاحب نو. جی مہربانی. جواد شاہ. جواد شاہ جناب علی حضور جواد شاہ صاحب.
क्या हाल है जनाब, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। 100 पाउंड साढ़े वालों भी जी बिस्मिल्लाह जनाब, बड़ी नवाज़ है जनाब जवाद साहब साढ़े भाई ने मेहरबान ने लंदन तो माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीकात से इजाफा फरमाए और हिदायत टीवी दे मुस्तकिल मेंबर भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह 100 पाउंड शाह साहब के पहुंच गए जी। बहुत शुक्रिया शाह साहब आप की कॉल का, आपके अमाउंट का। और अगर इनके बाद कॉलर हैं कोई हमारे साथ? जी कॉलर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल नहीं है तो जी अलामा साहब जैसे कि आप फरमा रहे हैं जी कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। जी जी शाह साहब और उलमाए कराम को भी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने एक और मेंबर आपके लिए बुला लिया है। क्या बात है, क्या मेरे भाई हैं ये है असल काम, अपने भाई, ये है असल काम। जब कोई मुहिम पे निकले आपके मेंबर 14 पाउंड के महीने के मैंने बना दिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बात है, ये मेरा अपना चैनल है। जी हाँ जी हाँ। तो हमें ऐसे ही सोचना चाहिए, ये हमारे उलमा हैं, हम इनसे लड़ाई भी लड़ते हैं, प्यार से बातें भी करते हैं, आपका हक है, लेकिन यही हमारी मोहब्बत है इनसे और इनकी हमसे। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही, आपका हक है। मेरा चैनल है, हर कोई मेरी तरह सोचे कि ये मेरा चैनल है और जो मैं कर सकता हूँ इससे, इसमें वो हिस्सा मैं जरूर डालूंगा। क्या बात। तो शुक्रिया, अल्लाह उसकी कबूल करे, उसकी इस दुआ को और इस एफर्ट को। तो हमारे लिए दुआ कर दिया करें। शुक्रिया जरूर, जज़ाकल्लाह। सेहत दे आपको। हमारे जो नए मेंबर इस कारवाने हिदायत में शामिल हुए, इलाही आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन? जी मैं ज़ेबा काज़मी नॉर्वे से बोल रही हूँ। जी हमारे जी शुक्रिया। आप सब मौलाना साहिबान को भी सलाम और आपके मेहमान को भी मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। वालेकुम। और मेरी तरफ से 1000 करोड़ मैं डोनेट करना चाहूँगी। जी और मखसूस दुआ मौलाना अदील और मौलाना हमदानी से और आपसे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे कल इंशाल्लाह करबला और ईरान की ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं। इनकी फ्लाइट है कल, तो बस दुआओं में याद रखें। जरूर। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत दे और जरूर इनके लिए बहुत ज्यादा दुआ करें। इराक के हालात तो अच्छे नहीं है, इंशाल्लाह खैर और आफियत से जाएं और इंशाल्लाह खैर और आफियत से वहाँ रहेंगे इराक और वहाँ से इंशाल्लाह ईरान को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मौला की अमान में है, ऐसा नहीं है कोई परेशानी का मसला नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मौला को तो मौला इमाम रज़ा को तो ज़ामिन कहा जाता है, ज़मान में चला जाता है, गारंटी है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे सिस्टर मेंबर भी बहुत शुक्रिया मेंबर हैं इनके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे ना, सेहत इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया नॉर्वे से आपकी कॉल का। और तकरीबन 100 पाउंड आपके पहुंच जाएंगे। जी नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात जो भी सुन रहे हैं ज़रूर आइए इस कार खैर में हिस्सा लीजिए। 14वें रोज़े की इफ्तारी की तरफ हम पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरूक भाई से बात कर रहा हूँ। जी जी आप लाइव हैं भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं इफ्तिखार से बात कर रहा हूँ, शारजा से। जी इफ्तिखार शाह साहब, मेहरबानी। सर खैरियत है, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं कामयाब हो गया अपने मिशन में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वो पाकिस्तान के नंबर में मैंने डाल दी 700। माशाल्लाह साहब को सलाम अलैकुम, मल्लेदार मेरे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको के लिए दुआ और सेहत दे इंशाल्लाह, सलामती अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। और क्या बात है शाह साहब की, बहुत अरसे से वो लगे हुए हैं किसी तरह इनका अमाउंट यहाँ पहुँचे। शारजा से मसला हो रहा था, सऊदी अरब में जो नाज़रीन उनसे मसला हो रहा था, लेकिन आज उन्होंने बताया पाकिस्तान के अकाउंट में इन्होंने जमा करा दिए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात। इनसे पहले अली जान शाह साहब ने एक और मेंबर हमें बना के दिया। तो अगर यही जज्बा कुछ लोग और बना लें तो फिर तो कोई मसला अपील का ये ना रहे, हमारे वैसे ही 5000 लोग पूरे हो जाएं। और जैसे इनसे पहले फ़िदा बुखारी साहब ने तकरीबन 7.5 महीने बाद जब टीवी देखा है, इस उम्मीद से कि 5000 लोग हमारे पूरे हो चुके होंगे, तो अलामा साहब ने बताया कि वो फ़िगर हमारा कम हुआ है बजाय के बढ़ने की। आबादी बढ़ी है लेकिन ये इस फ़िगर में हम कम हुए हैं। तो इसमें ज़रूर एक हैरत ज़रूर होनी चाहिए सब हमारे नाज़रीन को। और जो भी लोग आधे हुए अगर हुए हैं तो ऐसे ही जैसे शाह साहब ने जज्बा दिखाया,
ایک اور بندہ وہ تیار کر لیں تو یہ بھی ہمارے 5000 پورے ہو سکتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمام جو ناظرین جو سن رہے ہیں، ماہ مقدس ہے، اس میں ضرور آپ اس کار خیر میں حصہ لیجئے۔ تو اب میں جناب یزدانی صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے جو ناظرین ہیں، آپ کے محلے دار بھی وہ شاہ صاحب بتا رہے تھے، تو ایسے جو ویورز UK یورپ میں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، افطاری سے پہلے کوئی نیک کام، اور اس خاص طور پہ ہدایت TV کے لیے کوئی جذبہ، کوئی آپ کی بات ان کو متاثر کر کے وہ فون اٹھا لیں، کوئی ایسی خاص بڑی مہربانی۔ میرے محلہ دار اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے اصل میں شہر کے، گجرات کے، UK اور یورپ میں سب سے بڑی بہت زیادہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے، اور الحمدللہ وہ ہدایت TV کے ساتھ جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ لیکن میں پھر درخواست کروں گا کہ ہدایت TV ان کا اپنا TV ہے، اور خاص طور پہ تمام مومنین سے درخواست ہے، لیکن چونکہ محلہ داروں کی بات ہوئی ہے تو میں پورے گجرات والوں کو اپنا محلہ دار ہی سمجھتا ہوں، لہٰذا ان تمام سے درخواست ہے، اور باقی تمام مومنین سے بھی درخواست ہے جو ہدایت TV سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ موجود علماء کرام جتنے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کے پیش نظر بھی، اور پھر ہدایت TV کی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھ کے میں سمجھتا ہوں مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہدایت TV کے ساتھ تعاون کریں۔ انہی کے تعاون سے آج تک یہ ہدایت TV جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور یقیناً محمد و آل محمد کے صدقے اور ان کے تعاون سے یہ تا دیر قائم و دائم رہے گا۔ بالکل انشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ہم اور بھی چینلز پہ اپیلیں دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ ضرورت ہے، تو ہم نے ایک اماؤنٹ تو چلے نکال لیا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، اب وہ کس جگہ دینا ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان۔ بعض جگہ نلکے لگا رہے ہیں، مسئلے بھی ہیں، اور اس طرح کے اصل میں یہ بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً فاروق بھائی چونکہ ہر TV پہ ان دنوں میں ایک بہار آئی ہوئی ہے اپیلوں کی بھی، ہر جگہ پہ کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے، اور دینے والے لوگ بھی دے رہے ہیں مطلب، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے چیریٹی میں بھی، کہ وہ چیریٹی صحیح مقام پہ پہنچے گی یا صحیح مقام پہ نہیں پہنچے گی۔ اس بات کا ادراک دینے والا زیادہ بہتر طور پہ کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا بندے کی خدمات پیش نظر رہنی چاہیے۔ ہماری خدمات 6 سال کی لوگوں کے سامنے ہیں، ہدایت TV نے کیا کیا، کیا خدمات کی، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عمل شاہد ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت TV شاید سب سے زیادہ مستحق ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی اور کو نہ دیا جائے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس محمد و آل محمد کے ہدف اور مقصد کو لوگوں تک پہنچانے، اشاعت کرنے، دفاع کرنے، حفاظت کرنے کی ذمہ داری جو ہدایت TV نے لی ہوئی ہے اپنے ذمے، میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کا حق بنتا ہے کہ اسے اسی طرح سے قائم و دائم انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی بسم اللہ شاہ صاحب، کیا بات ہے؟ اور علماء کرام کو بھی، اور میرے وہ بیٹے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو میرا ایک نام جو میرے بھائی کا دیا سید شبیر حسین، جی وہ لکھ لیں، جی، اور ایک نام اور لکھ لیں سید باقر علی شاہ۔ واہ جی واہ، تو یہ دو جو ہیں یہ آپ کے ابھی ممبر میں نے بنائے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی ان کا جو ہے نا مہینہ کا 14 پاؤنڈ کے آپ کے لیے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رسول اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ یہ ہمارا چینل ہے، یہ میرا چینل ہے، ہر مومن کی آواز یہ ہونی چاہیے یہ میرا چینل ہے، اور جب میرا ہے تو مجھے اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے اور اس کے رسول ہماری حفاظت کرے۔ شکریہ جی، ماشاءاللہ۔ یہی وہ بات ہے فاروق بھائی، اگر ہر بندہ اس TV چینل کو اپنا TV چینل سمجھے گا تو اس کی مشکل کو بھی اپنی مشکل سمجھے گا، اس کی پریشانی کو بھی اپنی پریشانی سمجھے گا۔ علی جان صاحب کو اس وقت سے لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر فون کر کے، اور مطلب 2 بندوں کو بالآخر انہوں نے منا لیا، ان کی بھی مہربانی، شکریہ کہ وہ ہدایت TV کی ٹیم میں شامل ہوئے۔ اور علی جان صاحب جس انداز سے لگے ہوئے ہیں اسی انداز سے کچھ لوگ اور بھی ہدایت TV کے حوالے سے چل پڑیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے اس فگر کو اب پورا کرنا ہے، بے عزتی بڑی ہو گئی، بہت مرتبہ یہ باتیں ہو چکی۔ اب اس
मैं समझता हूँ कि रुसवाई से निकलना चाहिए कि जनाब 5,000 पूरे नहीं हो रहे। वो 3,000 में से 700-800 कम हो गए, फिर बड़े कुछ तो कह रहे हैं किबला के 2,000 से 2,500 तक है। यानी अभी 2,500 भी अगर तस्लीम कर लिया जाए तो 2,500 मेंबर हमें यूके यूरोप से चाहिए। कुछ वो मेंबर के जो बंद हुए हैं वो अकाउंट की तब्दीली की वजह से हुए, तो उन लोगों को भी चेक करना चाहिए कि अगर उनके अब पैसे नहीं जा रहे तो ये नया अकाउंट जो है वो उनके सामने है, इसकी डिटेल लिख के इसमें वो अपना मेंबरशिप जो है वो भर दें, स्टैंडर्ड ऑर्डर जो है वो भर दें, और वो सिलसिला भी वापस आ जाए और फिर इंशाअल्लाह आइंदा भी 2,000-2,500 जो है वो बंदा पूरा हो जाए, तो ये रोज़ की अपीलों से जान छूट जाए। यानी कुछ तो 600-700 तो वो किया ना, अभी आ रहे हैं इस तरह से वापस। कुछ जो है ना तकरीबन 800 हमारे मेंबरशिप वही प्रोपेगेंडों की नज़र होगी जब बंद हुआ, यानी जब बंद हुआ वो 10-12 दिन, तो उस वक्त चूँकि हर तरफ से उन्होंने भी सोचा भाई ये बेहतरीन टाइम है, उस टाइम को उन्होंने गनीमत समझा। जो दुश्मनान हिदायत है उन्होंने उसको टाइम को समझते हुए चलें एक, और इनकी तादाद बहुत कम है, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम के मुकाबले में उनके क्या जज्बात, मतलब बहुत कम तादाद है, लेकिन फितना गर्ज जब फितना करते हैं तो 12 लोगों को ख़राब तो कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो जी नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में तकरीबन आधा घंटा है, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ब्रदर राजा कमर अब्बास से कुछ और सुनते हैं, पेरिस से हमारे मेहमान हैं। तो जी राजा साहब, कसीदे के 2 शेर पे क्या बात है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदा रिस्क दे वंडेंदा अली, खुदा रिस्क दे वंडेंदा अली, हलाली पे खादिम मवाली पे खादिम ए लंगर अली दा, नसाइल को खाली वलेंदा अली, नसाइल को खाली वलेंदा अली। नबी दावी अरशात के हाथ मिलाया, मैं डाओ इमाम जयादम बढ़ाया, नबी दावी अरशात के हाथ मिलाया, मैं डाओ इमाम जयादम बढ़ाया, ज़माने दे अंदर दर दर ते घर घर वधाया खसामे, मरेंदा अली जवेंदा अली, मरेंदा अली जवेंदा अली। मेराज का वाक़या, ए क्या दोस्ती ते क्या मेज़बानी, ज़रा सामने आओ करो मेहरबानी, ए क्या जुस्तजू ए क्या गुफ्तगू, मैं लहजा सुझाते ते पर्दे दे अंदरू वलेंदा अली, ते पर्दे दे अंदरू वलेंदा अली। ये बहुत शुक्रिया राजा कमर अब्बास हमारे साथ हैं, फ्रांस से आए हुए मेहमान उलमा कराम हमारे साथ हैं। और जी नाज़रीन, अभी टाइम है हमारे पास तकरीबन 20 या 25 मिनट के लगभग हमारे पास टाइम है। जो ख़वातीनो हज़रात आ गए उनका बहुत ही शुक्रिया, और इतना बड़ा अब टारगेट नहीं बचा होगा। जो भी आप लोग रह गए हैं, अगर वही एक दूसरे को मज़ीद ऐसे अब आपको फ़ोन करके बताएं
تو اس مقصد کے لیے ہمیں مزید بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ہدایت ٹی وی. جی ہدایت ٹی وی پر. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ. سر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, تا بہت اچھا پروگرام ہے. تو میں کچھ بھیجنا چاہنا کہ کسی طریقہ کی ہے. ٹھیک ہے. سعودی عرب تو تسی اپنا جڑا لال پٹی تے نمبر آ رہے نے اوتھے فون ملا کے اپنا نمبر لکھا دیو, ٹیلی فون نمبر لکھا دیو, اسی رابطہ کر لیں گے. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, مہربانی. بہت بہت دعا کرتے آپ سے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ. سعودی عرب سے ہمارے محترم بھائی تھے, اور جہاں جہاں روزہ کھل گیا وہاں پر جو ویورز دیکھ رہے ہیں اور جو ابھی تیاری میں مصروف ہیں وہ بھی ضرور ابھی ٹائم ہے, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جی تو میں یہ ایک بات جو ہے نا وہ کہہ دوں کہ دیکھیں ہمارا جو عقیدہ ہے نا توحید کا, جی اس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ اس میں نہ غلول ہوتا ہے نہ اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں. امیر المومنین سر ابھی آپ کا قصیدہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تو وہ فضائل ہیں کہ جس طرح خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی عظمت کو یا اللہ جانتا ہے یا جو ہے نبی جانتا. باقی کسی کے بس ہی کی بات نہیں ہے کہ وہ تمام تر جو شناسائی ہے, جو شناخت ہے یا معرفت ہے وہ حاصل کر سکے. ایک کالر شامل کرو, پھر بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میرا نام نہید شاہ, میں بلیک بن سے بات کر رہی ہوں. جی شکریہ. I've already made a donation on your hotline, £14 a month. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور پلیز مولانا صاحب سے کہنا کہ میرے لیے میری فیملی کے لیے دعا کر دیں پلیز. اللہ پاک آپ کو صحت دے انشاءاللہ, سلامتی عطا فرمائے, مفاد سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ حق امام زمان. انشاءاللہ آپ کی فیملی کو بھی صحت و سلامتی. الہی آمین. ماشاءاللہ, بہت شکریہ بہن. اور کچھ لوگ آئے ہیں جو محبان ہدایت کیمپین میں آئے, تو بہت اچھی بات ان کی. جی علامہ صاحب. جی جی ہاں, اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بہت بڑی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی نمائندگی جس کو کہا جائے, خلافت اللہ جس کو کہا جائے, وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. اور سلسلہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے ہمارے یہاں عقیدہ جو حلول کا ہے یا مثلا اس طرح کے ہے, وہ ہمارے نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا کسی میں آ کر جڑ جائے یا اللہ کی ذات کے اندر کوئی چیز. تو اس میں ہدایت ٹی وی نے ہمیشہ رہنمائی کی ہے. کالر ہیں اگر ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی شاہ صاحب بسم اللہ. معذرت کے ساتھ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس بات کو تھوڑا سا میں وضاحت چاہوں گا کہ جو اللہ کی ذات اور یا صفات میں کسی کو شامل کرتا ہے, کسی بھی ہستی کو اللہ کی ذات میں یا صفات میں, تو وہ تو کھلا ہوا شرک ہے. اور جو آل محمد کے اختیارات جو اللہ نے دیے ہیں جو ان کا انکار کرتا ہے, میری نظر میں وہ وہابی شیعہ ہے. تو میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے پرندہ بنانے کی, گیلی مٹی سے پرندہ بنایا, اس پہ پھونک ماری اللہ کے اذن سے. تو اگر یہ اللہ کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں, تو کیا آل محمد اللہ کے اذن سے اگر گیلی مٹی سے پتلا بنا لے اور اس کو اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے اس میں اول الامر ہوتے ہوئے امر کو پھونک دیں تو وہ جیتا جاگتا انسان بن جائے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ لیکن ہے اللہ کی رضا سے اور اس کے حکم سے اور اس کے اذن سے, کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جب ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ محمد اور آل محمد سب سے پہلی مخلوق ہے. شکریہ جی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اس میں یہ ہے کہ وہ تو خیر بات ہی نہیں ہے نا, وہ اختیارات یا ان کی اتھارٹی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو اللہ نے وہ اتھارٹی دی ہے کہ جو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں, یا وہ ولایت کے جو مسائل ہیں, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انہیں اتھارٹی دی ہے, اس اتھارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جدا ہو گیا ہے, وہ اتھارٹی جدا ہو گئی ہے, وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون.
یعنی اتھارٹی دینے والا اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ، اس میں تو کسی کی کوئی بات ہی نہیں ہو تو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، بے شک بے شک. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی کال کا. اور اس سے پہلے جو لوگ آ چکے ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنی محبت کا اظہار کر دیا. ہدایت ٹی وی سے ابھی ہمارے پاس تقریباً 12-13 منٹ ہیں، تو آپ بھی جو لوگ ابھی رہتے ہیں آپ کال ملائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. ڈونیشن ہاٹ لائن بھی ہمارا جو نمبر آ رہے ہیں، تو جو سعودی عرب سے یا پاکستان انڈیا سے کال کر کے اس پہ اپنا نمبر لکھا دیں تاکہ ہم آپ سے بعد میں رابطہ کر لیں، تو جو مسائل ہے وہاں سے پیسے بھجوانے کا اس حوالے سے بھی کچھ آپ کا حل نکالیں گے. کالر آنا چاہ رہے ہیں کوئی لائیو، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ خالد صاحب میں نے پہلے ٹیلیفون کیا تھا لیکن بجلی نہیں تھی، ابھی بجلی اگر مجھ کو سوال کا جواب مل جائے تو. اچھا، جو آپ کی دوست سے متعلق آپ نے کچھ سوال پوچھا تھا. ہاں میرا جی وہ علامہ صاحب نے بتا دیا بہرحال. اسی کے بارے میں تھا. جی آپ کی شاید لائٹ وہ کہہ رہے ہیں چلی گئی. ٹھیک ہے، آپ فون رکھیے بہن، فون رکھیے تو انشاءاللہ علامہ صاحب سے مزید، بلکہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات یا اس ماہ مقدس میں کہ کس انداز سے ہم توبہ کریں اور کس انداز سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں. تو پھر علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے، وہ نہیں دیکھ پائیں، ان کے دوست ہیں، کوئی گناہ ان کے سرزد ہو گیا. نہیں وہ تو مطلب ہم نے عرض بھی کیا اور پھر پچھلے پروگرام بھی ہم نے توبہ پہ بھی کیا اور اس حوالے سے یقینی طور پہ دعا کے حوالے سے بھی پروگرام کیا کہ استغفار کرنی چاہیے، طلب مغفرت کرنی چاہیے. اور یہ مہینہ تو ایک نعمت ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ مغفرت اگر بندہ طلب کرتا ہے تو یقینی طور پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول کرے گا. اور یقیناً گناہ گار بندے کے پاس حل وہی توبہ ہے. اور توبہ کا بھی معنی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، توبہ کا بھی معنی کوئی پہاڑ نہیں ہے، بس اپنے گناہوں کی طرف توجہ ہو جائے، اور جب توجہ ہو جائے تو بندہ اس پہ شرمندہ ہو جائے. یہی شرمندگی جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ توبہ ہے. اور پھر یہ کہ عزم پختہ کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ جو گناہ کیا تھا اس کو دوبارہ نہیں کرنا، اور آئندہ جو ہے میں اپنی زندگی کو بہتر انداز سے کروں گا. تو یہی توبہ ہے، اور توبہ کا یہ مہینہ ہے. یقینی طور پہ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. جی بہن، مجھے امید ہے آپ نے یہ سن لیا ہوگا کہ یہ بہترین موقع ہے ہم سب کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں. تو اپنے دوست سے بھی یہی بات کیجیے گا کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں. اور ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ٹائم بچا ہے ہمارے راجہ صاحب کچھ مزید پڑھیں گے، یا گلے کے بھی آپ کو تھوڑا بتا رہے تھے، تھوڑا مسئلہ ہے تو کوشش کرتے ہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، دید جلووں کی عطا ہو میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا. ہے دعا شام و سحر ہو خراساں کا سفر، ہے دعا شام و سحر ہو خراساں کا سفر، رکھ لو اب میری بقا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا. تیرے روزے کی جھلک دیکھنے آتے ملک،
رضا اے میرے مولا رضا تیرا ایک در ہے شفا دید اس کی ہوتا تیرا ایک در ہے شفا دید اس کی ہوتا سن لو اب میری صدا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. جی بہترین انداز میں راجہ قمر عباس تھے ہمارے ساتھ، قصیدہ انہوں نے پیش کیا. اور آخری لمحات ہے، افطاری کا وقت ہے، تو تھوڑا سا ہلکا پھلکا انداز میں اینڈ کرتے ہیں. افطاری علماء کرام کیسے کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، تھوڑا ناظرین کو ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے. علامہ صاحب کیا پسند سے افطار اور سحر کا کیا انداز ہوتا ہے آپ کا، کہ کوئی خاص ڈش آپ کھاتے ہیں یا منگواتے ہیں یا حکم کرتے ہیں؟ فاروق بھائی آج کل میں کوشش کر رہا ہوں بچوں کے ساتھ افطاری کروں. ٹھیک ہے. تو وہی ایک سادہ سا طریقہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سالن ایک ہوتا ہے. کھجور کے ساتھ ہم عام طور پہ افطاری کرتے ہیں، ساتھ میں پکوڑے ہوتے ہیں. اچھا. اور روح افزا، ہم چونکہ پاکستانی ہیں تو روح افزا کا شربت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ہمارے گھر میں. ساتھ میں ایک آدھ سالن جو ہے وہ کبھی سبزی کبھی میٹ جو ہے اس میں سبزی. میں زیادہ پسند یہی کرتا ہوں کہ گوشت میں کوئی نہ کوئی سبزی جو ہے اس کو ڈالا جائے. یہ البتہ بات میں عرض کروں کہ طالب علمی زمانے سے ہی میری عادت ہے کہ جب میں خود بھی پکایا کرتا تھا تو گوشت پکایا کرتا تھا عموماً. میرا ایک روم میٹ تھا تو وہ اور میں ایک کمرے میں رہتے تھے، کاظم علی رضا. جی. ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جناب پانی نہیں ہنڈیا میں لگنے دینا. اچھا. اور میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس میں میٹ ضرور ڈالنا ہے. اچھا. تو یہ دونوں ملا کے ہم ایسا کرتے تھے کہ ہر جو ہنڈیا پکتی تھی اس میں گوشت بھی ہوتا تھا اور سبزی بھی یقیناً ہوتی تھی. علیحدہ سے صرف گوشت جو ہے اب بھی ہمارے گھر میں میری کوشش ہو تو یہ ہوتی ہے کہ گوشت جب ہو تو اس میں سبزی یا دال یا کوئی چیز جو ہے وہ ڈال لی جائے. ویسے مجھے زیادہ پسند دال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایک علامہ صاحب عموماً افطاری کے وقت یا اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا اگر شاپنگ کرنے جائیں یہ بھی خرید لیں وہ بھی خرید لیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ضائع زیادہ ہوتا ہے، کھایا کم جاتا ہے. ایسے میں ہم جو افطاریاں جن کا اہتمام کرتے ہیں اپنے گھروں میں جو اہتمام کرتے ہیں، کچھ کیا خیال رکھیں کہ وہ رزق ضائع نہ ہو؟ یہی بات میں اپنے گھر کی آج کل بات کر رہا ہوں کہ میں مطلب خود سے اس بات کو دیکھتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم پکایا جائے جو اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، استعمال ہو جائے. اس لیے کہ اگلے دن پھر کھانا بچوں کے لیے ہم تو کھا لیتے ہیں، 3 دن کا بھی ہو تو ہم کھا لیتے ہیں، لیکن بچے عام طور پہ اس بات کو اوائڈ کرتے ہیں. تو میں نے گھر میں اپنے کہا ہوا ہے کہ کم سے کم پکائیں کہ جو اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، چونکہ آج کل بچوں کی خواہش یہ ہے کہ ہر افطاری پہ فریش جو ہے وہ ملے. جو بچا ہوتا ہے وہ میں کھا لیتا ہوں جو دوسرے دن کا ہوتا ہے، اور بچے جو ہے وہ تازہ کھانے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے اور اتنا ہی پکایا جائے کہ جتنی اس دن کے لیے ضرورت ہے. زیادہ ہوگا تو پھر اگلے دن نہیں کھایا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. قبلہ عدیل صاحب تو خود فرمائیں گے، البتہ مجھے پتہ ہے ان کا حلوہ بڑا معروف ہے. ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی علامہ صاحب آپ کا کوئی خاص کوئی ایسی کہ یہ چیز افطاری میں ضرور ہو، باقی سبزی سالن وہ تو ایک روٹین چیز ہے، لیکن ایک خاص چیز علامہ صاحب کھاتے ہیں، یہ گھر والوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ انہوں نے ضرور پوچھنا ہے، تو کوئی ایسی چیز ہے جو خاص آپ شوق سے کھاتے ہیں؟ میں یہاں پہ اسٹاف کو بھی پتہ ہی ہے کہ پانی سے میں افطار کرتا ہوں. اگر کھجور ہو تو کھجور سے گرم پانی سے جو ہے اس کو افطار کیا جاتا ہے، اور وہی نارمل جو کھانا ہوتا ہے اسی کو ہم پسند کرتے ہیں. میرے لیے کوئی اتنا نہیں ہوتا، البتہ بھنڈی گوشت مجھے پسند ہے. اچھا. وہ میرے لیے بناتے رہتے ہیں باہر کا. باقی الحمدللہ نارمل چلتا ہے، اور وہ اسی طرح ہی ہے. میں بھی بلکہ سب کو یہی کہوں گا کہ مستحب بھی یہی ہے کہ کھجور کے ساتھ اس کا افطار کیا جائے.
اور بلکہ آج میں گھر والوں کے پورا چارٹ بنا رہا تھا کہ یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں. یہ ہم سے بھی بڑھ گئے ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا، آئین بنا کے دے دیا، یعنی کہ اس پہ عمل نہیں. اس طرح جو ہے تو پھر یہ ہے کہ اور وہ بھی فرامین ایک پوری، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مسئلہ خوراک جس کو کہا جائے ایک بہت بڑا عنوان ہے جو خود اسلامی جو شریعت ہے اس میں بھی ہے. اور مرحوم ملا مجلسی جو ہے نا باقر مجلسی، انہوں نے ایک پوری کتاب ہے ان کی بہار میں، اس کا نام جو ہے نا باب السماء، اسے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، باب الارض والسماء یا اس قسم، اس پورا ایک چیپٹر ہے کہ جس میں فقط کھانے کے سلسلے میں جو ہے وہ لکھا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے کہ آپ جب افطاری کریں تو کھجور کے ساتھ کریں، کھجور نہ ملے تو پھر پانی کے ساتھ آپ کریں. تو یہ گرم پانی کے ساتھ جو انسان جب افطاری کرتا ہے تو پیٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. میں ناشتہ بھی مجھے اچھی لگتی ہے کھجور بھی، تو میں کھجور کا تھوڑی جو ہے نا وہ یہ ہے. اور یہاں پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ زیادہ نہ کھائیں، مقوی غذا کھائیں، طاقت والی غذا کھائیں، کم کھائیں. اور بعض ہمارے ایک دوست ہے، پھر میں وہ سنا رہا ہوں، وہ قبلہ 2 پراٹھے کھانے تو 2 گلاس لسی دے صبح پینے. دیہڑی کدی پتہ ہی نہیں چلا، دیہڑی کیا پتہ چلا آپ کو، 2 پراٹھے کھا کے 2 گلاس لسی دے پی گئے، تو دیہڑی بالکل کوئی پتہ نہیں چلنا. تو یہ نہیں، بلکہ اتنا کھائیں کہ چونکہ کم از کم مجھے یہ کہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان کا جو ٹیسٹ ہے، وہ لذت ہے، وہ انسان میں آنی چاہیے. کم از کم اس کو پیاس کا اندازہ ہو، کم از کم اسے بھوک کا اندازہ ہو، اور اسی بھوک اور پیاس کے اندازے سے یہ سمجھ آئے کہ وہ لوگ ہمارے وہ بھائی کے جو اس وقت بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، غربا ہیں، مساکین ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہو. اسراف نہیں ہونا چاہیے اس ماہ مبارک رمضان میں. اور ہم جو دعا کرتے ہیں، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، پروردگار ہر فقیر کو غنی کر دے، ہر بھوکے کو سیر کر دے. تو یہ فقط یعنی ہر واجب نماز کے بعد مستحب ہے اس دعا کو پڑھنا. یہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکثر کل، اور یعنی یہ ساری یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا مستحب ہے پڑھنا ہر واجب نماز کے بعد. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا پڑھے، دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے کہ میں یہ جو دعا پڑھ رہا ہوں مجھے ہیلا کرنا چاہیے، مجھے چارہ جوئی کرنی چاہیے، مجھے اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے. کس طرح ایک فقیر غنی ہوگا، کس طرح ایک بھوکا سیر ہوگا، کس طرح ایک عریاں شخص اسے ہم لباس دیں گے. یعنی کیا ہے کہ یہ مجھے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے، مجھے سعی کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اسٹرائیو اور اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. تب یہ دعا جا کر عملی صورت اختیار کرتی ہے، اور ہم حقیقی معنوں میں جو دعا کرنے والے اللہ کے بندے ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اس میں جہاں تک صبح کے ٹائم بعض اوقات ہم دودھ کے ذریعے جو ہے وہ سحری ہو جاتی ہے. دودھ بھی بذات خود ایک بہت بڑی غذا ہے. دودھ سے کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، پیٹ آپ کا صاف ہوتا ہے، دماغ کو تراوت ملتی ہے. صحیح جو دودھ ہے جس میں کوئی کیمیکل شامل نہ ہو، آرگینک ہے، معصومین علیہ السلام کی روایات کے تحت ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. کبھی بھی دودھ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک دفعہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ دودھ کبھی نقصان نہیں دیتا، میں نے دودھ پیا ہے. تو فرمایا تو نے کوئی ملاوٹ کی ہوگی. دودھ اگر صحیح پیے تو دودھ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہ جو چیزیں ہیں کچھ مقوی کھانا، اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا کھائیں، مقوی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کھائیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ سحری اور افطاری بھی ہے. وہ ایک دوست ہے میرا، جی تو وہ 2-3 دالیں مکس کر کے پکاتا ہے، بابا اس کو ہم کہتے ہیں، اور بہت اچھی دال پکاتا ہے، بہت اچھی. 2-3 دالیں مکس کر کے گردن کا گوشت اس میں ڈالتا ہے، اور وہ کچھ اس طرح کا مزیدار بنتا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. تو کسی نے کہا یار بابا دال اچھی پکاتا ہے. اس نے کہا غریبوں دا بال ہے، دال چنگی پکاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، بہت اچھا سلسلہ ہے. ٹائم بالکل کم بچا ہے، تو آخر میں دعا کے لیے کچھ لوگوں نے کہا تھا، اور ہمارے جو ویورز اس وقت ڈونیٹ جنہوں نے کیا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك أعداءهم. خدا بحق محمد وآل محمد ہماری لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہمارے جن مومنین مومنات نے ڈونیٹ کیے ہیں، پروردگار ان کے رزق طیب، اس کے حلال میں اضافہ فرما. خدا بحق محمد و آل محمد ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. خدا بحق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی شفا کامل و عاجلہ عطا فرما. خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے مولا اور آقا امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے سارے ملک کو دعائیں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محمد وجل فرجهم. بہت شکریہ علماء کرام کا، بہت شکریہ قمر بھائی آپ کا، بہت شکریہ ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ. ہدایت اپیل میں اب وقت ہوا چاہ رہا ہے نماز مغربین کا اور افطار کا، اور اپیل کا سلسلہ جاری رہے گا. اور مجھے امید ہے اس حصے کی طرح اور بعد میں جب آپ آتے ہیں مزید جو خروش دکھائیں گے، محبت کا اظہار کریں گے، تو کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر اگلے حصے میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.